میں ایک پاکستانی ہوں مگر 7 سمندر پار رہتا ہوں۔ حالات کی ٹھوکریں اور رزق کی تلاش، آخر ہجرت کرنا پڑی۔ وطن سے دوری اور مشکلات سے لڑتے ہوئے کس طرح کامیاب ہوا، آئیے سناتا ہوں۔ میں ہوں ایک کامیاب پاکستانی۔ میرا تعلق براز صاحب آزاد کشمیر کے ضلع باغ تحصیل دھیرکوٹ کے گاؤں سواوا شریف سے ہے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ پرائمری اسکول میرے اپنے گاؤں میں، پھر میں نے ہائی اسکول سواوا شریف سے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں کراچی چلا گیا، چونکہ والد محترم وہاں مزدوری کرتے تھے تو مجھے بھی کراچی لے گئے۔ تو میں نے باقی جو تعلیم ہے میٹرک پہ کراچی کے اردو انگلو اسکول سے حاصل کی، اور میٹرک کے بعد میں نے پھر PCHS جو سائنس کالج تھا وہاں سے انٹر کیا، اور پھر میں اردو آرٹس سے میں نے گریجویشن کی۔ میرے والد صاحب بنیادی طور پر ہم ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے آبا و اجداد ذمہ داری کرتے تھے اور وہاں سے مزدوری کر کے کھاتے پیتے تھے۔ میرے والد صاحب مزدوری کے لیے کراچی لے گئے، کیونکہ ان کے بڑے بھائی میرے جو تایا محترم تھے فادر اللہ بھی، وہ پہلے سے کراچی میں موجود تھے۔ تو اس دوران میرے والد صاحب بھی مزدوری کے لیے کراچی چلے گئے، وہاں مرد مزدوری کرتے تھے۔ بیسکلی واقعی کراچی ایک ضرورت مند کی ماں کا درجہ رکھتی تھی، اور واقعی کراچی نے بہت کچھ دیا۔ میں نے تعلیم وہاں حاصل کی، میرا اٹھنا بیٹھنا بچپنا سارا وہاں گزرا، لڑکپن جس کو کہتے ہیں۔ پھر یقیناً انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کہیں آگے نکلے۔ میرے ایک بہت پیارے دوست تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑی محنت مزدوری کرتا ہے، سیاست میں بھی اس کا اپنا ایک ایکٹیویٹی دکھاتا ہے، نوجوان ہے لیکن اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کسی دوست سے بات کی کہ برطانیہ کے لیے جانے کا نظام اس بیچارے کا ہو جائے تو اس کے لیے ارینج کیا جائے۔ تو اللہ پاک نے مہربانی کی، ان کے تھرو انہوں نے کسی دوست سے بات کی تو بات ہو گئی ان کی۔ تو جب بات ہوئی تو اس وقت جو پیسے تھے دینے کے لیے وہ میرے پاس نہیں تھے۔ تو وہ جو دوست تھے جنہوں نے میرے لیے یہ ارینج کیا، ان کو میرا ہی کوئی رشتہ دار جا کے کوئی دوست اس نے کہا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کا ویزا لگوا کے آپ کیا کریں گے؟ تو ان دوست نے، وہ ابھی بھی زندہ ہے، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا کہ مجھے کسی بندے نے کہا، میں نام نہیں بتاتا لیکن کسی بندے نے یہ بات کہی ہے، تو کیا آپ قرضہ دے پائیں گے؟ تو میں نے کہا جی آپ میرا بندوبست کریں تو انشاءاللہ ضرور اس کا بندوبست کروں گا۔ تو جب میں برطانیہ آیا تو باقاعدہ قرضہ لے کے آیا، بڑی خواہش تھی کہ یہاں آ کے کچھ بنوں۔ جب میں ہیتھرو ایئرپورٹ پر آیا تو میرے لینے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میں پہلی دفعہ آیا اور میں نے کسی ایشین بندے کو، مجھے انگریزی نہیں آتی تھی، میں نے کسی ایشین بندے کو ریکویسٹ کی کہ آپ فون اپنا دیں گے تو میں کسی کو کال کرنی ہے۔ تو میں نے ناٹنگم میں ایک ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان تھا، وہ وہاں رہتا تھا، اس کو کال کی۔ میں نے کہا یار میں ہیتھرو آیا ہوں تو تمہارا ہی میرے پاس نمبر ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ بس پہ بیٹھیں نیشنل ایکسپریس پہ تو آپ ناٹنگم آ جائیں۔ تو پوری رات آپ سوچیں میں سفر میں رہا، مجھے کوئی اندازہ نہیں، اس وقت 3 بجے شاید فلائٹ اتری تھی، اور یہ 28 جنوری کی بات ہے 2007 کی۔ اور پھر میں 3-3:30 بجے جب PIA کی فلائٹ یہاں اتری، اس کے بعد میں یہاں سے ناٹنگم گیا، اور صبح کو 4-1 بجے 3-4 بجے کے درمیان جا کے میں ناٹنگم پہنچا اس کے پاس۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کے لیے تیار بھی تھا، مجھے اس کی کوئی امید تھی، بالکل اس بات کی کوئی امید بھی نہیں تھی، اور نہ میں اس کے لیے تیار تھا۔ لیکن اللہ پاک نے یہ خصوصی اللہ پاک کی مہربانی سے، میرے والدین کی دعاؤں سے، پھر پیر سواوی رحمہ علیہ کی خصوصی نسبت جو ہے ان سے، میری اس گھرانے سے نسبت، اور پھر مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کی جو نسبت ہے، سیاسی نسبت ہے، پھر سردار عتیق صاحب کی تربیت، اور پھر یہاں کے جو اسلاؤ کے لوگ ہیں ان میں 127 مختلف قسم کی کمیونٹی اسلاؤ میں آباد ہیں، ان ساروں نے مجھ پر بڑا اعتماد کیا، اور میں نے یہ مقام اللہ پاک نے مجھے نصیب کیا۔ یہ پولیٹیکل آپ کی محنت کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ سیاسی طور پر کتنے محنتی سیاسی کارکن ہیں۔ یہاں مشکلات تھی، میں نے لیبر پارٹی کو جس وارڈ میں ہرایا الیکشن، کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے کہ یہاں سے کبھی لیبر کا کوئی ہارا ہی نہیں ہے۔ 30-40 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ میں نے لیبر پارٹی کو اپنی وارڈ میں ہرایا، الیکشن ہرایا، تو یقیناً لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا۔ اور میں جب اسٹریٹ میں نکلتا تھا، میں خوش نصیب سیاسی کارکن ہوں اسلاؤ میں، کہ جو بچے بھی تھے وہ کہتے تھے مسٹر عباسی جا رہا ہے،
تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی. جب میں مسجد میں جاتا تھا وہاں بچے جو ہے وہ ہاتھ ملانے کے لیے ہوتے تھے. بڑوں کی تو اپنی بات تھی, وہ مجھے خوش ہوتے تھے. اور مجھے ایسے ایسے لوگوں نے اس دفعہ ووٹ دیا جو کبھی اپنا ووٹ ڈالنے نہیں گئے. اس میں چائنیز تھے, اس میں یہاں برٹش جو ہمارے ہیں وہ لوگ تھے, یہاں پر جو کیریبینین ہیں, جو اس طرح کے افریقہ سے لوگ آتے ہیں, جو مڈل ایسٹ سے ہیں, پاکستان سے ہیں, ہندوستان سے ہیں, شری لنکا سے ہیں, بنگلہ دیش سے. دنیا کی ہر کمیونٹی نے میری بڑی بھرپور معاونت کی. اور آپ حیران ہوں گے کہ لوگوں نے ای میلز کر کے کہا, فون کر کے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہ اللہ پاک کی مہربانی سے کہ میری پیچھے فیملی ہے, میرا خاندان ہے, میں کچھ چیریٹی کا کام کرتا ہوں. مجھے یہ تھا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جب میں میئر بن گیا, تو میری ساری رسپانسبلٹی, میری ساری ذمہ داریاں پھر اپنی اصلاح بورو کونسل کے لیے ہوں گی, پھر کام کرنا پڑے گا. تو مجھے لیے مشکل ہوگا, مزدوری کیسے کروں گا. تو یہ میرے دماغ میں بہت شدت کے ساتھ یہ بات تھی. گھر میرا جو ہے, میرے گھر میں 22 لوگ تقریباً رہتے ہیں, تو وہ گھر میری وجہ سے چلتا ہے. میں واحد بندہ ہوں جو گھر کا کفیل ہوں. سو جب آپ اس پورے گھر کو دیکھ بھال کر رہے ہو تو آپ کے دماغ میں آپ کے بچے آتے ہیں, آپ کی بہن بھائی آتے ہیں, آپ کے والدین آتے ہیں. تو یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ تو کر سکتے ہیں, لیکن میرے جیسے بندے کے بس میں یہ بات نہیں تھی. کبھی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ ممکن ہو پاتا کہ میں وہاں کا میئر بن جاتا, کیونکہ وہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا پولیٹیکل ہمارے جو ابھی معاملات ہیں وہ اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر کوئی شریف آدمی کسی اہم عہدے پہ جانا کوئی ممکن نہیں ہے اس دور میں. میں نہیں سمجھتا کہ پیسے کے بغیر یا بہت بڑی برادری اور خاندان کے بغیر کوئی آزاد کشمیر میں کوئی سیاست کر پائے. بڑا مشکل ہو گیا ہے. دیکھیں, میں یہ ایک ایسی سمبولک چیز ہے 1983 میں, اس میں اگر میں کوئی 50 من سونا بھی رکھوں تو یہ جن لوگوں کی روایات ہیں اس سے بڑا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی غیر معمولی اہمیت ہے. اور یہ میں نے جس طرح آپ کو کہا نا 50 من سونا, اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے جب آپ فرسٹ سٹیزن ہوتے ہیں, جب آپ کنگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں اس سے بڑی غیر معمولی بات ہے. دیکھیں, برطانیہ کا ایک ڈفرینٹ قانون ہے, قاعدہ ہے. یہاں پر ہمارے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں, لیکن ان کا استعمال ایک طریقہ کار ہے. اس طرح ہم کرتے ہیں, ہم پاکستان کی طرح نہیں کرتے کہ ہم کانوائی کی شکل میں نکل گئے. ہمارے پاس بھی ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں میئر کے پاس. یہاں پر فرسٹ سٹیزن کے ہوتے ہوئے اس کے پاس گاڑی, اس کے پاس سیکرٹری آفیسز, آپ کے پاس بجٹ, سارا چیز ہے. لیکن اس کا استعمال یہاں پر ایک طریقہ کار ہے, اس لمٹ کے اندر رہ کے کرنا ہے, تاکہ یہ جو ان کے روایات ہیں ان کو برقرار رکھنا ہے. یہاں پر بیسکلی یہاں پر ایک ادارے ہیں جیسے ہماری اصلاح بورو کونسل ہے. مور دین 1000 لوگ یہاں ہمارے یہاں کام کرتے ہیں, جو سرکاری ملازمین ہیں ہماری اس کونسل کے تھرو. سارا کام وہی لوگ کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ نے 50 کروڑ کا کک بیک لے لیا, 10 کروڑ کا لے لیا, 5 کروڑ کے لیے. سب آپ اوپر بیٹھے ہیں ڈیسیژن میکنگ سسٹم میں, آپ سارے ڈیسیژن کو کرتے ہیں, لیکن سب آفیسرز سے مل کر آپ سارا وہ بجٹ بناتے ہیں, وہی سارا کچھ کرتے ہیں. آپ نے ایک سمبولکلی رول ادا کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, ان کے ساتھ مل کے پولیٹیکل جو باقی ٹیم ہے اس کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ کروڑوں روپے آپ کو بجٹ ہوتا ہے. یہاں جو اصلاح بورو کونسل کا بجٹ ہے وہ آزاد کشمیر کے بجٹ سے بڑا بجٹ ہے, لیکن اس بجٹ کا ایک طریقہ کار ہے. یہاں ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت چلتا ہے. وہ آفیسرز ہیں, وہ بجٹ بناتے ہیں. یہاں یہ نہیں ہے کہ امجد عباسی صاحب فلانی پارٹی کے کونسلر ہیں, ان کا تعلق کوٹلی سے ہے, وہ کوٹلی والوں کو 50 لاکھ دے دیں گے, دوسری کو 25 دیں گے, 25 کروڑ دیں گے, 20 کروڑ دیں گے. یہ یقیناً بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور ان لوگوں نے اپنی لیگیسیز اسی لیے یہ لوگ قائم ہیں. دیکھیے, اتنی کامیاب بات ہے کہ اپنے یہ بڑوں کی جو اس میں کے پچھلے چھوڑ کے گئے ہیں جو سسٹم, اس کو انہوں نے بحال رکھا ہوا ہے. آپ اگر نیشنلٹی والے دن یہاں پر ہوں یا اینول میٹنگ میں ہوں, تو جب مجھے میئر پالس سے حال میں لے کے جایا جاتا ہے تو باقاعدہ طور پر ایک جو ہے ہمارا گارڈ ہوتا ہے جو مجھے لے کے جاتا ہے, باقاعدہ اعلان کرتا ہے, دستک دیتا ہے کہ جو ہے وہ ورشد اصلاح جو میئر ہیں وہ آ رہے ہیں, آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں. یہاں کی روایات ہیں کہ جب میئر کھڑا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی بیٹھ نہیں سکتا سیٹ پہ, سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اگر شہری ہیں وہ بھی, اور اگر وہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ اگر آپ یہ جو حلف ہوتا ہے یہ بیسکلی اصلاح کے اس میں کوئی قرآن حدیث یا انجیل یا توریت کی بات نہیں ہوتی. یہاں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے,
किसी को आप स्वेयर नहीं करते, उस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, अगर कोई हेल्प है वो आप इस्लामी तर्ज पे लेना चाहते हैं, आप क्रिश्चियनिटी के तौर पर लेना चाहते हैं या किसी और मज़हब के लिए, वो आपको अलाउ है। इस बरतानिया की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, डाइवेस्ट जो सिटी है, मुल्क है ये। देखें इस्लाम में मैंने आपसे कहा 127 डिफरेंट ओरिजिन पीपल लोग रहते हैं इस्लाम में, ये बहुत बड़ी बात है। यूके का सबसे बड़ा डाइवेस्ट टाउन इस्लाम, यहाँ कभी रेसिज्म नहीं हुआ। मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे शहर को बरतानिया के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जिस शहर में आज तक कोई रेसिज्म नहीं हुआ, जहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंट रेसेस के लोग रहते हैं। तो ये खुशनसीबी है, ये बड़ी, मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा दूसरी कौमों के साथ अटैचमेंट रख रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, इवेंट्स पे जा रहा हूँ, ताकि ये जो चीज़ कायम है इस्लाम की वो हमेशा के लिए कायम रहे और ये लोग मिलजुल के काम करें। और ये हिस्ट्री है इस्लाम की कि जब से इस्लाम की जो कौंसिल बनी है, इतना बड़ा डाइवर्स टाउन होने के बावजूद लोग दूसरे के साथ पड़े। ये अगर मैं मेयर हूँगा तो मेयर अफसलाओ सरदार अमजद अब्बासी जो है वो प्रिंस चार्ल्स को रिसीव करेंगे। यहाँ पर एमपीज़ हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी हो, तो वो उनको रिसीव नहीं कर सकता और वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो मेयर अफसलाओ की होगी। अगर यहाँ पर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, तो अगर मैं मौजूद हूँ तो उस महफिल में जो भी महफिल होगी, जो भी इवेंट होगा, उसका जो मेन मेहमान होगा वो मेयर अफसलाओ होगा उसी के। देखिए यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम है कि आपके ऊपर झूठा या सच्चा इल्ज़ाम भी है तो बेहतरीन तरीका है कि मॉरली आप उसको रिज़ाइन कर दें, आप इस चीज़ का सामना करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपकी अपनी सियासी तौर पर किस लेवल पे हैं आपको अंदाज़ा होना चाहिए। यहाँ कोई इस तरह का इल्ज़ाम लगा नहीं सकता किसी पर, गैर कानूनी, बगैर इखलाकी कोई इल्ज़ाम भी आपके ऊपर नहीं लगा सकता। इसलिए यहाँ पर इस मामले में बड़े स्ट्रॉन्ग हैं कि इदारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ का सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, एक नौजवान 2007 में यहाँ आता है और आज वो ठीक 15-16 साल बाद यहाँ का मेयर बन जाता है। ये सारा ये मुल्क देता है। आप अगर मेहनत करेंगे, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो ये मुल्क आपको मायूस नहीं करेगा। और अपने लोगों के लिए एक हमने पॉजिटिव मैसेज यहाँ से दे के जाना है। देखें, हमारी जो नस्लें हैं यहाँ ख़राब होने की तरफ जा रही हैं, उनको ठीक करने के लिए मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पॉलिटिक्स में आए, इन्वॉल्व हूँ आपके सिस्टम में, यहाँ के सिस्टम को समझें। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, कई मुल्कों से इसका सिस्टम बेहतरीन है। और जब आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़ा आता है, कितना इंजॉयमेंट है। आप में से एक शख्स, एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक छोटे से गांव से उठ के बरतानिया गया था, ना उसका कोई जानने वाला था, ना उसको पहचानने वाला था, ना उसकी कोई बरादरी थी, ना उसका कोई हल्का अहबाब था। आज बरतानिया के एक शहर का मेयर बन गया है। ये आपके लिए भी इंकरेजमेंट है। आप भी अच्छे काम करें, नीयत साफ रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, लोगों के लिए काम करें, तो यकीनन आपके लिए भी एक दिन अच्छा आने वाला है और उसके लिए आप तैयार रहें।